بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آپ کی کہانی کی طرف۔ عرصہ گزرا، یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام پرویز تھا۔ ملک میں ہر طرح خوشحالی اور آرام تھا۔ لوگ بہت امیر تھے۔ بادشاہ کا خزانہ ہمیشہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا رہتا تھا۔ لوگوں پر کوئی ٹیکس نہیں تھا، مگر رعایا اپنی مرضی سے بادشاہ کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ دے دیتی۔ تمام کسانوں کے باغات اپنے تھے۔ جدھر نظر ڈالو سرسبز کھیت اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات نظر آتے۔ ملک میں عالی شان عمارتیں تھیں۔ دوسرے ملکوں میں سے جتنے بھی سیاح آتے، اس ملک کی شان و شوکت لوگوں کی خوش مزاجی دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ملک میں ہزاروں سرائیں تھیں۔ مسافروں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا سارا انتظام شاہی خزانے سے کیا جاتا۔ ملک میں بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ پورے ملک میں خوشحالی تھی، اس لیے ہر شخص بہت نیک اور عبادت گزار تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی پرہیزگار تھی، مگر پورے ملک میں بادشاہ پرویز ہی ایسا شخص تھا جس نے کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ بادشاہ کے امیر وزیر جب اسے نصیحت کرتے کہ خدا نے تمہیں مال و دولت، عزت اور چاند سا شہزادہ دیا ہے، خدا کی عبادت کیا کر، تو بادشاہ انہیں ڈانٹ دیتا، کیا فضول بکتے ہو، یہ ملک اور مال و دولت میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی جب بھی کوئی مانگنے والا اس کے دربار میں آتا، اسے بہت مال و دولت دیتا۔ وہ بادشاہ کو دعائیں دیتا، اس کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ امیر وزیر اپنے خاص لباس میں بادشاہ کے گرد بیٹھے تھے۔ اتنے میں دربان کے ساتھ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے کمزور جسم کا بوڑھا آیا۔ اس نے جو ہی بادشاہ کو دیکھا، سلام کیا اور کہا، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا، یہ بوڑھا جھوٹ کہتا ہے، میں نے یہ تاج و تخت اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پاگل بوڑھا بھی عزت دار ہوتا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا، اس گستاخ بوڑھے کو فوراً قتل کر دو، اس نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ غلام آگے بڑھے تو وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، عالیجا، آج حضور کی سالگرہ کا مبارک دن ہے، اسے قتل کر کے بدشگونی ہوگی۔ بادشاہ نے حکم دیا، بوڑھے کو قید خانے میں ڈال دو، جب تک یہ ہم سے معافی نہیں مانگے گا رہائی نہیں ملے گی۔ بوڑھے نے انکار کر دیا۔ غلام اسے قید خانے میں ڈالا ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ قید خانے کا داروغہ روز بوڑھے سے کہتا کہ وہ بادشاہ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگ لے، مگر بوڑھا نہ مانا۔ بادشاہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنا سب سے قیمتی لباس پہنے قید خانے کا معائنہ کرنے آتا۔ اس مہینے بھی وہ آیا تو دیکھا بوڑھا پہلے سے بھی کمزور ہو گیا ہے۔ کیوں بوڑھے، اب بھی تو اپنی ضد پر قائم ہو؟ دیکھ لے، میں بادشاہ ہوں، اگر میں چاہوں تو تجھے قتل کرا دوں، چاہوں تو رہا کر دوں۔ بوڑھے نے بے نیازی سے کہا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ آزادی دے یا قید میں رہنے دے۔ تم جیسے سرکش اور نافرمان کئی فرعون اور حامان گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کے معاملے میں دخل دینے والے؟ ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا، مگر تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ یہ شان، یہ تاج اور قیمتی کپڑے، سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا۔ خاموش، تمہیں بادشاہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اب سڑتے رہو قید خانے میں۔ بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا، مگر بوڑھا پھر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ملک یونان کے شمال میں بہت بڑا جنگل تھا۔ اس میں ہزاروں قسم کے جنگلی جانور اور درخت تھے۔ بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی حکومت کے کاموں سے فارغ ہوتا، اپنے بے شمار ساتھیوں کو لے کر شکار کو نکل جاتا، اور شام کو جب واپس آتا تو بے شمار جانوروں سے تھیلے بھرے ہوئے وہ ساتھ لاتا۔ ایک دن شاہی نجومی نے بادشاہ سے کہا، حضور عالی، جمعہ کے دن شکار کھیلے نہ جائے، یہ عبادت کا دن ہے، اور آج کل آپ کی قسمت کا ستارہ گردش پہ ہے، ایسا نہ ہو آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ واہ میاں، تم ہمیں ڈرپوک سمجھتے ہو، ہم نے بے شمار شیر مارے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اور امیروں نے بھی بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ضدی بادشاہ نہ مانا۔
اس نے سارا انتظام کروایا، شاہی استبل سے تازہ دم گھوڑے نکلوائے، کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ آج ایک مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جنگل میں ہزاروں جانور تھے، مگر آج کافی تلاش کے بعد بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو کوئی شکار نہ ملا۔ وزیر اور درباری پریشان ہو گئے۔ وہ بادشاہ کی ضد سے بخوبی واقف تھے کہ وہ بغیر شکار کیے ہرگز محل میں واپس نہیں جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ سب جنگل میں دور دور تک پھیل جائے اور بغیر شکار کے کوئی شخص مجھے اپنی صورت نہ دکھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑا جنوب کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر گھوڑا تھک گیا۔ اچانک بادشاہ کے سامنے سنہرا لباس پہنے ایک پری آ گئی۔ اچھے بادشاہ، آگے نہ جاؤ۔ کیوں؟ جنگل میرا ہے، اس لیے میں ضرور آگے جاؤں گا۔ پری نے التجا کی۔ پریوں کے بادشاہ نے سزا کے طور پر میرے ننھے بیٹے کو سفید ہرن بنا دیا ہے۔ میں دن رات اس کی حفاظت کرتی ہوں۔ وعدہ کرو اسے ہلاک نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا، مگر تھوڑی دور جا کر وہ پری کی بات بھول گیا۔ لمبی لمبی جھاڑیوں میں اسے معصوم سا سفید ہرن اچھلتا کودتا نظر آیا۔ بادشاہ کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے کمان پر تیر جوڑا جو سیدھا ہرن کے پیٹ میں لگا۔ ہرن ایک دردناک چیخ کے ساتھ گرا تو بادشاہ کو فوراً پری کا خیال آیا۔ بادشاہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا، مگر ہرن کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اتنے میں پری بھی آ گئی۔ اس نے اپنے ہرن بیٹے کا سر گھٹنے پر رکھ لیا اور بادشاہ سے کہا، تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہے اور وعدہ خلافی کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر پری نے ہرن کی لاش اٹھائی اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ بادشاہ بہت تھک چکا تھا۔ اسے پری کے بیٹے کی موت کا بھی صدمہ تھا، مگر اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ گھوڑا تھک جانے پر بھی آندھی کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، درخت جڑوں سے اکھڑ کر گرنے لگے۔ جانوروں کے چیخنے چلانے سے بادشاہ کو خوف آنے لگا۔ طوفانی ہواؤں نے بادشاہ کو اٹھا کر جانے کہاں لا پھینکا۔ کافی دیر وہ بے ہوش رہا، پھر جب ہوش آیا تو دیکھا یہ جگہ، ملک اور لوگ بالکل اجنبی تھے۔ جو ہی ہواؤں نے بادشاہ کو پھینکا، اس اجنبی ملک کے محافظ دوڑ کر آئے۔ انہوں نے ہوش میں آنے پر بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ وہ ملک یونان کا بادشاہ ہے، طوفان نے اسے یہاں پھینک دیا ہے۔ مگر ایک لمحے بعد اسے پتا چلا کہ نہ وہ لوگوں کی زبان سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنی بات انہیں سمجھا سکتا ہے۔ وہ بلند آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ چل نہیں سکتا تھا، مگر اجنبی ملک کے لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ اب وہ شہر کی بڑی سڑک پر جا رہے تھے۔ ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ گھروں کی چھتیں، دروازے عورتوں اور بچوں سے بھر گئے جو بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دور تک تو لوگ اسے دیکھتے رہے، مگر ایک جگہ پہنچ کر بچوں اور آدمیوں میں سے کوئی بادشاہ کو پتھر مارتا، کوئی ٹوٹی جوتی، کوئی پیاز مارتا۔ تھکن، بھوک اور بے عزتی نے بادشاہ کی آدھی جان لے لی۔ سپاہیوں نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے، ہر کام پھرتی سے کرتے تھے۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد قید خانہ آیا۔ ایک سپاہی نے اسے قید خانے کا دروازہ کھول کر دھکیل دیا۔ بادشاہ نے اشارے سے بتایا کہ وہ بھوکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پہرے دار گیا اور اس کے لیے کھانا لے آیا۔ یہ کھانا بھی عجیب تھا، مگر بادشاہ نے چپ چاپ کھا لیا اور وہیں زمین پر لیٹ کر اپنے محل کو یاد کرنے لگا، جہاں پانی کا ایک گلاس مانگنے پر سینکڑوں لونڈی غلام دوڑتے آتے۔ ریشم اور کمخواب کے گدے سونے کے پلنگ پر بچھے تھے جس پر بادشاہ سوتا تھا، مگر اب اس کی حالت فقیروں سے بدتر تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیر تک وہ روتا رہا، آخر نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے، قید خانے کا دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور قیمتی لباس پہنے وزیر سلیمان آتا ہے۔ کیوں بادشاہ سلامت، میں نہ کہتا تھا غرور نہ کرے۔ دوسرے لمحے وہ بوڑھا نمودار ہوا جسے بادشاہ نے بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ کیوں بادشاہ صاحب، اب آپ کی محنت اور کوشش کہاں ہے جس سے آپ نے بادشاہت حاصل کی تھی؟ میں نہ کہتا تھا کہ بادشاہی اور فقیری خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد نازک سنہری پری اپنے پر جھلاتی نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، دیکھا ظلم کا بدلہ خدا کیسے لیتا ہے۔ تم نے میرے معصوم بیٹے کو قتل کیا اور خدا نے تمہیں سزا دی۔ اتنا کہہ کر پری چلی گئی۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا غرور اور سارے ظلم یاد آ رہے تھے۔ کیسے بے گناہوں کو اس نے ذرا سی نافرمانی پر قتل کر دیا تھا۔ بغیر اب پچھتانے اور رونے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ قید خانے میں بادشاہ کی ملاقات ایک قیدی سے ہوئی جو اس کی زبان سمجھ سکتا تھا۔ اس نے بتایا، اس ملک کا نام تاش ہے،
یہاں ہر اجنبی کا داخلہ ممنوع ہے۔ جو کہ مسافر بھولے سے اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، یا اسے عمر بھر قید میں رکھا جاتا ہے، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں بے شمار اجنبی آئے اور ان کا انجام یہی ہوا۔ اگلے روز بادشاہ کو شاہی عدالت میں پیش کیا گیا، اس پر مقدمہ چلا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب اس کے خیالات بدل گئے تھے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اس طرح 5 سال گزر گئے اور اپاہج اور قیدی بادشاہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے لگا، اور بہت سے لوگ دور دور سے اس کے پاس مشورے لینے کے لیے آنے لگے۔ ادھر جب بادشاہ کے گم ہونے کی اطلاع محل میں پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ شہزادہ خالد نے تلاش میں پورا جنگل چھان مارا مگر بادشاہ نہ ملا۔ آخر وزیر اور ملکہ نے خالد کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب شہزادہ 15 برس کا ہوا تو ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شادی کرے، مگر شہزادہ ہر بار انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں پہلے ابا جان کو تلاش کروں گا پھر شادی کروں گا۔ آخر وزیر نے مصور بلائے اور انہیں مختلف ملکوں میں بھیجا تاکہ وہ وہاں کی شہزادیوں کی بہترین تصویریں بنا کر لائیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آرٹسٹ اپنی اپنی بنائی ہوئی تصویریں لے کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہر ملک کے دربار میں جا کر وہاں کی شہزادیوں کی تصویریں بنائی ہیں۔ شہزادے نے سب تصویریں دیکھی مگر اسے کوئی تصویر پسند نہ آئی۔ آخر شہزادے کو یاد آیا کہ شاہی آرٹسٹ مانی نہیں آیا۔ چنانچہ مانی کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے مانی آیا مگر وہ جو تصویر لایا تھا اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اتنی حسین و جمیل تصویر دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ اس کے پوچھنے پر مانی نے بتایا کہ میں تو ایسے ملک گیا تھا جہاں جا کر آدمی واپس نہیں آتا، ملک تاش، یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ ہزاروں مشکلات اور مصائب سے گزر کر جب میں اس ملک کی سرحد پر پہنچا تو پہرے دار تلواریں لیے کھڑے تھے۔ میں نے 1 مہینہ لگا کر ان تینوں پہرے داروں کی تصویریں بنا کر انہیں دی اور اشارے سے سمجھایا کہ میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے تھوڑی سی باتیں ان کی زبان میں سیکھ لی اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر میں نے بتایا کہ میں مصور ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میری بیٹی کی تصویر بناؤ تاکہ تمہارا جھوٹ سچ ظاہر ہو جائے۔ شہزادی اپنے محل کی چھت پر چڑھ گئی۔ نیچے ایک بڑا برتن صاف پانی سے بھر کر رکھ دیا گیا۔ میں نے جو ہی برتن میں جھانکا میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنی حسین و جمیل شہزادی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ غرض کہ میں نے تصویر بنانی شروع کر دی۔ بے شمار تصویریں بنائی مگر کوئی تصویر ایسی نہ بنی جو شہزادی کے حسن کی عکاسی کرے۔ 4 ماہ بعد کہیں جا کر میں نے وہ تصویر بنائی۔ اس دوران میں نے ایک اور تصویر بنائی۔ افسوس اصل تصویر مجھے تاش کے بادشاہ کو دینی پڑی اور یہ نقل میں لا سکا۔ وزیر نے کہا نقل کا یہ حال ہے، اصل کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر سب مصوروں کو مناسب انعام دیا اور مانی کی تصویر اول نمبر قرار دے کر سب سے زیادہ انعام دیا گیا۔ ایک دن وزیر نے شہزادے کو شہزادی اور شاہوار کی تصویر دکھائی تو شہزادہ حیران رہ گیا، مر جانے کیا سوچ کر اس نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا۔ اس رات شہزادے نے خواب میں دیکھا کہ دور دراز کے ملک میں ایک کھانا ہے اور اس میں ایک پرنور پیشانی والا اپاہج شخص بیٹھا ہے جو لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے۔ شہزادہ حیران و پریشان اس کے قریب کھڑا ہے۔ بیٹا، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نے غرور کیا اور مجھے اس کی سزا مل گئی۔ اسی دم شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سخت پریشان تھا۔ خدا جانے وہ کون سا ملک ہے جہاں بادشاہ قید ہے۔ وہ جلد سے جلد اپنے باپ کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ اس نے دربار کے بزرگوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا میں اپنے باپ کی تلاش پہ روانہ ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا آپ پہلے شادی کریں پھر بادشاہ سلامت ملیں گے۔ شہزادے نے فوراً شادی کی حامی بھر لی اور شہزادی در شاہوار کے باپ کے پاس ملک تاش میں وزیر کو روانہ کر دیا۔ وزیر شہزادے کی تصویر لے کر جب تاش کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا اور وزیر خوشی خوشی ملک یونان روانہ ہوا۔ شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ جو ہی وزیر اپنے ملک پہنچا تو شہزادہ منظور کا پیغام سن کر بہت خوش ہوا اور دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ شہزادے کی شادی کی خوشی میں سارا ملک دلہن کی طرح سجایا گیا اور شادی ہو گئی۔ اسی خوشی کے موقع پر تاش کے بادشاہ نے بھی اپنے ملک کے سارے قیدی رہا کر دیے، جن میں یونان کا بوڑھا بادشاہ بھی تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کے یہاں بادشاہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ جو ہی شہزادے نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور بڑے عزت و احترام سے دوڑتا ہوا اپنے باپ کو اپنے تخت پر لے آیا اور اسے بتایا کہ بابا
मैं तुम्हारा बेटा हूं। जब उसने अपने बेटे के बारे में सुना और उसे देखा तो बादशाह भी खुश हो गया और रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा करने लगा। रियाया भी अपने बूढ़े बादशाह को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। दुल्हन की आमद की खुशी में यूनान के तमाम कैदी रिहा कर दिए गए और गरीबों और यतीमों में बेशुमार दौलत तकसीम की गई। उस मौके पर बूढ़े बादशाह ने कहा, सच है, खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। शहजादे ने तख्त बूढ़े बादशाह के हवाले करना चाहा, मगर बादशाह ने इनकार कर दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारा हक है, तुम उसके वारिस हो। मैं दुनिया के कामों से थक चुका हूं, तुम दोनों हुकूमत करो। मैं अब बाकी उम्र याद इलाही में गुजारूंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी की है। अलबत्ता हुकूमत के बारे में तुम्हें मशवरे जरूर दूंगा। इस तरह कई साल के बाद शहजादी के यहाँ चांद सा बेटा हुआ। सब ने उसका नाम चांद शहजादा रखा। इस तरह बादशाह दिन रात मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए दुआ करता रहता। बादशाह जो अब बूढ़ा होकर मरने के करीब था, एक दिन अचानक बादशाह का इंतकाल हो गया। उसने मरते वक्त वसीयत की कि मेरे मकबरे पर ये अल्फाज लिख कर लगाए जाए, खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। शहजादा खालिद ने बादशाह की कब्र के कुतबे पर यह लिखवा दिया और जो भी फातिहा पढ़ने जाता वो ये अल्फाज पढ़ता और खुदा का शुक्र अदा करता कि ये सारी चीज़ें दौलत और इज्जत खुदा ने उन्हें दी है, उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की। सच है कि अल्लाह ताला ही सबका पालने वाला है। वो जो फैसला करता है जमीन से लेकर आसमान तक, उससे बेहतर कोई फैसला नहीं होता। और हर मुश्किल में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है। इसलिए हमें हर मुसीबत पर सब्र करना चाहिए और हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।